ہم جب چھوٹے تھے، جب پاکستان نہیں بنا تھا تو یہ متعدد فرقے نہیں تھے. ہم سے بہت پہلے کی بات تو بہت اچھی ہوگی. مسلمانوں میں فرقہ بندیاں بہت کم تھیں، کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہوتی تھی. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، عجیب بات ہے، اب ایک گھر میں 5-6 افراد ہیں تو فرقے بھی 5-6. ماں ایک اور عقیدے پر ہے، باپ ایک اور نظریے پر ہے، بیٹا اور پر ہے، بہو اور پر ہے، بیٹی اور ہی کوئی سوچ رہی ہے. یہ کیا ہو گیا ایک دم سے؟ ایک بندہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سادہ سا اسلام لوگوں کو آتا تھا، اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے سارے نبی سچے تھے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، موت پر حق ہے، قیامت کو حساب کتاب ہوگا، برزخ میں جزا و سزا ہے، فرشتے ہیں. یہ سادہ سی 5-7 چیزیں ہر مسلمان کو یاد ہوتی تھی. نماز ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے. میں زندگی میں غالباً 3 بار دیکھ چکا ہوں گرمیوں کے روزے. ہم بہت چھوٹے تھے پہلی دفعہ جب گرمیوں میں روزے آئے تو لوگ فصلیں بھی کاٹتے تھے، فصلیں گاہتے بھی تھے، کام بھی سارا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. سخت گرمی ہوتی. پھر دوسری دفعہ آئے، پھر بھی دیکھا بظاہر روزہ کوئی نہیں چھوڑتا تھا. اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تھا تو بڑا چوری چھپے کہیں اس نے پانی پی لیا، نہیں تو کام بھی کرتے تھے. اور اکثر کاشتکار رات کو فصلیں کاٹتے تھے، سحری روزہ بند کر کے شروع ہو گئے اور 8-9 بجے چھٹی کر دی. شام کو عشاء کے بعد شروع ہو گئے، جب چاند روشن ہو جاتا تھا تو راتوں کو کر لیتے تھے، لیکن روزہ رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے. اب لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے. جن ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے وہ بھی اب مشینی دور آ گیا ہے. فصلیں مشینیں کاٹتی ہیں، بوتی مشینیں ہیں، انہیں صاف مشینیں کرتی ہیں. لیکن پھر بھی دین سے لوگ بیزار ہو گئے. ایک ایک گھر میں 10-10 عقیدے کیوں ہو گئے؟ اگر آپ کبھی بیٹھ کر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جس کا دیا بجھ جائے وہ کسی دوسری راہ پہ چل پڑا. ہمارے کھانے میں حلال نہیں رہا. حرام کھانا ایسا ہی ہے جیسے لطیفہ قلب کو زہر دینا. تھوڑا تھوڑا زہر بھی کسی کو دیتے رہنے سے انگریزی میں کہتے ہیں سلو پوائزننگ. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا زہر کھلاتے رہنا تو بالآخر وہ مر جاتا. یہ جو حرام کی کمائی اور ناپاک غذا ہے، یہ جب تھوڑی تھوڑی کھاتے رہتے ہیں نا تو رفتہ 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 وہ دیا بجھ جاتا ہے. اسی طرح نظریات و عقائد میں جب غیر شرعی تبدیلیاں آتے ہیں اور ہم بدعات اپنا لیتے ہیں، رسومات دین کو چھوڑ کر رواجات میں کھو جاتے ہیں تو وہ چراغ بجھ جاتا ہے. جس کا چراغ بجھ جائے اس کا جدھر جی چاہے منہ اٹھا کے چل دے، اسے کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟